سردار بزدار کے والد سردار غلام محمد خان بزدار تھے، جن کے دادا سردار چاکر خان بزدار تھے۔ وہ بہت ہی مشہور شخصیت تھی۔ ان کے نام پر ایک چاکر نہر اور بزدار سرداروں کا گاؤں، جو کہ اب شہر بن چکا، گڑھی چاکر خان میں مشہور ہے۔ ان کے بیٹے نواب سردار کیسر خان اول تھے، جنہوں نے اپنی محنت سے زمینداری اور جائیداد میں زبردست اضافہ کیا۔ نواب کیسر خان بزدار کے صاحبزادے سردار غلام محمد خان بزدار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کشادہ دست انسان تھے۔ انہوں نے اپنی جائیداد سے کافی زمین لوگوں کو بخشی تھی، جن کے بیٹے سردار بہادر کیسر خان بزدار کو کم زمین اور ملکیت ورثے میں ملی۔ سردار بہادر کیسر خان بزدار 1890 محرم 1307 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 7 درجے تک تعلیم حاصل کی اور فارسی کتب بھی پڑھی۔ والد کی وفات کے بعد انہیں سرداری کا منصب ملا، جس کے بعد انہوں نے زمینداری اور ملکیت میں بہت حد تک اضافہ کیا۔ گڑھی چاکر خان میں باغات اور خوبصورت عالیشان بنگلے بنائے۔ سردار بہادر کیسر خان بزدار زمانہ شناس تھے، جو لوگوں کو وقت پر کام آنے اور افسران سے اچھے تعلقات بنا کر رکھتے تھے۔ پہلے وہ ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ سکھر کے ممبر بنے، پھر بمبئی کونسل کے 1920 میں ممبر منتخب ہوئے۔ 1937 میں سندھ کے انتخابات میں اپنے تعلقہ سے اتحاد پارٹی کے ٹکٹ پر ممبر منتخب ہوئے۔ 1946 کے انتخابات میں خان صاحب سردار دادن خان سے ہار گئے۔ 1947 میں ایک بار پھر سندھ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ خان صاحب سردار دادن خان لونڈ کے ساتھ ان کے مکانی اختلافات تھے۔ لونڈ سردار خان بہادر اللہ بخش سمرو کے گروپ کے ساتھ تھے، اس لیے میروں کے گروپ میں شامل ہوئے۔ سردار کیسر خان بزدار 1922 میں خان صاحب بنے اور 1930 میں خان بہادر کا خطاب حاصل کیا اور پھر 1941 میں سردار بہادر ہوئے۔ یہ القاب ذاتی عزت افسران کے پاس معتبری اور ملک میں مشہوری کے نشان تھے۔ 1925 سے 1937 تک آنریری مجسٹریٹ رہے۔ پولیس میں اثر ملک میں رعب اور بدماشوں میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وقت تقاضے کے مطابق میرپور ماتھیلو میں انگریزی ہائی اسکول کے لیے کوشش کی، جس کے لیے 7 ایکڑ ذاتی زمین اور کنواں اپنی جانب سے عطیہ کیا۔ بزدار سردار انگریز عملداروں اور وقتی حکمرانوں کے نبض شناس تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب سردار بہادر ریلوے ایڈوائزری کمیٹی کے ممبری کے لیے سندھ اسمبلی کی طرف سے امیدوار کھڑے ہوئے، مد مقابل 2 امیدوار پیر غلام حیدر شاہ بلڑی والے اور مسٹر رستم کے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ کسی نے بزدار سردار سے کہا، یہ معمولی ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ انگریزی بھی نہیں جانتے، اس کمیٹی میں عام لوگوں کی شکایتیں آپ کیسے پیش کر سکیں گے؟ آپ کو اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، پھر کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ بزدار سردار نے کہا، ریلوے کے اکثر ملازم مرکزی حکومت کے نوکر ہو کر عام آدمیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہمارا اکثر آنا جانا رہتا ہے۔ ممبری کی وجہ سے گارڈ اسٹیشن ماسٹر اکثر خوشامد کرتے ہوئے سلام بھی کرتے ہیں۔ عام لوگوں پر اثر پڑتا ہے جو دشمن کے لیے داغ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کے لیے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ آخر کار پیر غلام حیدر شاہ کو منت سماجت سے بٹھا دیا۔ باقی مسٹر رستم کو بٹھانا بزدار سردار کے لیے مشکل تھا۔ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے ووٹ بھی برابر تھے۔ فیصلہ کن ووٹ 3 انگریز ممبران کے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ انگریز سمجھدار قوم کے ممبر ہیں۔ مسٹر ستوا جیسے تعلیم یافتہ اور قابل آدمی کے مقابلے میں ایک دیہاتی بٹیرے کو اس عہدے کے لیے ووٹ نہیں کریں گے، لیکن چناؤ کے وقت انگریز ممبران نے سب سے پہلے آ کر بزدار سردار کو ووٹ دیا اور وہ جیت گئے۔ سردار بہادر سے جب اس کارنامے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، فروٹ کے ٹوکرے سارے انگریز ممبروں کے گھر جا کر میں خود دے آیا۔ ان سے کہا کہ ہم سردار آپ انگریزوں کے قدیم وفادار ہیں، آپ کی حکومت کی طرف سے مجھے یہ القابات ملے، یہ کانگریسی انگریز بہادر کے دشمن اور مخالف ہیں، ان سے مجھے ہرا کر آپ شرمندہ مت کیجیے، یہ شکست میری نہیں بلکہ حکومت کی ہوگی۔ اس بات نے انگریزوں پر ایسا اثر کیا کہ مجھے انہوں نے خود آ کر ووٹ دیے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے ذہین تھے۔ سردار بہادر اسی قدیم وٹیرے اور سردار گروپ کا پورا نمونہ تھے، جس میں اس کلاس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود تھیں۔ وہ آدمیوں کے اتنے شخصی کام کرتے تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہمیشہ موجود رہتے، کھانا بھی کھلاتے، نماز کے پابند، سخی مہمان نواز تھے۔ پارٹی اقتدار میں جس کی آتی اس کے طرفدار بن جاتے تاکہ عوام کے مسائل حل کروا سکیں۔ اس حوالے سے اپنے پرائے کا فرق نہیں رکھتے تھے۔ وہ بھی رسول بخشاہ کے والد سید محبوب علی شاہ جیلانی گھوٹکی والی کے مرید تھے۔ آخر تک اس گھرانے سے عقیدت رکھتے رہے۔ 1948 میں حج بھی کیا۔
بزدار سردار نے 5 شادیاں کی، 3 اپنے قبیلے سے کی لیکن کسی سے ان کو نرینہ اولاد نہ ہوئی۔ 7 ذوالحج 1371 ہجری بمطابق 29 اگست 1952 کو 63 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں ان کے عالیشان بنگلے میں ہی دفنایا گیا۔ ان کے نام سے منسوب ضلع سکھر میں ایک بڑی عمارت موجود ہے۔ ان کی جگہ ان کے کزن وزیر احمد خان کے صاحبزادے خان محمد خان بزدار کو سرداری کا منصب سونپا گیا۔ سردار بہادر کی وفات کے بعد 1953 میں ایم پی اے سندھ بنے اور پھر 1965 میں بھی ایم پی اے منتخب ہوئے۔ 1970 کے الیکشن میں اوباڑوں کے سردار جاں منیر احمد خان ڈہر جو آزاد امیدوار تھے PS4 پر ہار گئے۔ سردار بہادر بڑے واسطے والے سیاستدان اور سردار تھے جن کے قریبی ساتھیوں میں سردار عبدالرحیم خان کھوسا، سردار علی گوہر خان مہر اول، خان بہادر محمد ایوب خان، میر غلام علی خان تالپر، حاجی محمد ہاشم، آغا غلام نبی خان پٹھان اور دیگر شامل تھے۔ علاقے کے دوستوں میں سردار خدا بخش خان قطافی، سردار الہی بخش خان گبول، جام عبدالرزاق خان ڈہر اور دیگر بھی شامل تھے۔ ان کے جانشین سردار خان محمد خان بزدار کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے سردار رحیم بخش خان بزدار کو چیف آف بزدار بنایا گیا، جن کے قریب جانے کا شرف راکب الحروف کو ملا۔ پہلی بار 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں بلا مقابلہ ایم پی اے سندھ بنے۔ 1988 کے جماعتی الیکشن میں پی پی کے امیدوار سردار احمد علی خان پتافی سے وہ الیکشن ہار گئے۔ 1990 کے الیکشن میں پی پی امیدوار پتافی سردار سے جیت کر دوبارہ ایم پی اے سندھ بنے۔ 1993 کے الیکشن میں وہ ایک مرتبہ پھر پتافی سردار سے ہارے، جبکہ 1997 کے الیکشن میں سردار نادر اکمل خان لغاری سے جیت کر تیسری بار ایم پی اے منتخب ہوئے۔ 2008 کے الیکشن میں پی پی کے میر بابر علی خان لون کو ہرا کر چوتھی بار رکن سندھ اسمبلی بنے۔ وہ سیڈا کے چیئرمین ضلع گھوٹکی بنے۔ اس سے پہلے چیئرمین رابطہ کمیٹی ضلع سکھر بھی رہ چکے۔ سردار بزدار ایک پاپولر سیاستدان اور پیاری شخصیت ہے جنہوں نے راکب الحروف کو سرکاری ملازمت بھی دلوائی تھی، تعلیم کے محکمے کی جو بعد میں سیاسی انتقام کی نظر ہو گئی۔ سردار بزدار جن کا خاندان تعلیم یافتہ ہے، ان کے کچھ صاحبزادے اور آفیسر ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے سردار بہادر کیسر خان بزدار جو تیسرے نام والے چیف آف بزدار آج کل ہیں۔ یہ نوجوان تعلیم یافتہ اور بہترین انسان ہیں جو چیئرمین کامیاب ہو چکے۔ بلدیاتی الیکشن میں جربار یوٹی کے بزدار سردار ماضی میں ایک بہت بڑا سیاسی گھرانہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن حال میں اس گھرانے کو بڑی محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے، ورنہ یہ خاندان بھی سیاست میں ماضی کا قصہ بن جائے گا۔